قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایران کو اسلامی ممالک کی خفیہ آفریں، پاکستان میدان جنگ میں کود پڑا۔ ترکی نے بھی ایران کو مکمل دفاعی سپورٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ روس، چین جیسی بڑی طاقتیں ایران میں امریکہ، اسرائیل کو چیلنج دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ کوئی جوہری حملہ نہیں ہونے دیں گے، چین نے امریکہ، اسرائیل کو دھمکی دے دی۔ روس نے امریکی بحری بیڑے کو اڑانے کے لیے میزائل سیٹ کر لیے۔ ٹرمپ نے ایران پر جوہری حملہ کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ تمام رکاوٹیں دور۔ اگر ایران پر امریکہ یا اسرائیل نے جوہری حملہ کیا تو ایران کے ہمسایہ ملک پاکستان، چین، ترکی، بھارت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا امریکہ، اسرائیل اس کے بعد بچ پائیں گے؟ ویڈیو میں انتہائی سنسنی خیز خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ ایران پر جوہری دھماکے کی ٹرمپ نے مکمل تیاری کر لی، اور یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ سپرمیسی کے نشے میں چور امریکہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے ایران پر جوہری حملہ کرنے کی تیاری کر چکا ہے، کیونکہ امریکہ کو معلوم ہے ایران افغانستان یا عراق نہیں جو اسے انتقامی کارروائی کا ڈر نہ ہو۔ ایرانی فورسز اور جنگجو پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ جوہری حملے کی جگہ ایران کی تنصیبات کو ویسے نشانہ بناتا ہے تو پھر ایران کے پاس جواب دینے کے لیے مکمل طاقت موجود رہتی ہے۔ اس لیے امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں جوہری حملے کو سیف آپشن قرار دیا گیا ہے۔ یہ بتانے سے قبل کہ پاکستان، ترکی، چین اور روس کیسے ایران کی خفیہ مدد کرنے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو ٹرمپ سے متعلق وہ خبر دیتے ہیں جس میں اس بات کا اشارہ دے دیا گیا ہے کہ ایران پر کسی بھی وقت جوہری حملہ ہونے والا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے ایران پر ایٹمی حملے کا حکم جاری کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پچھلے ماہ صدر اور امریکی اسلحہ خانہ میں رکھے ایٹمی میزائل کسی کے مشورے یا پیشگی اطلاع دیے بغیر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے درمیان آخری رکاوٹ بھی دور کر دی تھی۔ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ ٹرمپ اپنے آخری اقدام کے طور پر ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اگرچہ امریکی صدر جوہری ہتھیار چلانے سے پہلے اپنے وزیر دفاع سے مشورے کا پابند ہے، لیکن اگر وزیر دفاع اعتراض کرتا ہے تو صدر اسے مسترد کر سکتا ہے۔ منگل کو ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے سبکدوش کرنے کے فیصلے نے امریکی خفیہ سٹورز میں رکھے جوہری ہتھیاروں کو کسی کے مشورے یا پیشگی اطلاع دیے بغیر اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے درمیان آخری رکاوٹ بھی دور کر دی تھی۔ اس اقدام سے پوری دنیا میں ڈر اور خوف کے بادل چھا گئے ہیں، یہاں تک کہ ریپبلکن پارٹی کے سینئر رکن مارک روبیو نے کہا کہ ایٹمی خفیہ کوڈز پر مکمل اختیار کے معاملے میں ٹرمپ پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سربراہ شخص ہے۔ امریکی صدر کے پاس حتمی اور مکمل اختیار ہے، کیونکہ وہ اختلاف کی صورت میں وزیر دفاع کو عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں نائب صدر مائک پینس ہی وہ شخصیت ہیں جو ٹرمپ کو بالواسطہ طور پر پاگل قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا کر ایٹمی حملے سے باز رکھ سکتے ہیں۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کی شق 4 مائک پینس کو یہ اختیار دیتی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں کابینہ کی متفقہ حمایت درکار ہوگی۔ کسی کا خیال نہیں کہ پینس ٹرمپ کے سامنے اس طرح سے ڈٹ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی کابینہ میں ان کے پرجوش حامیوں کی اکثریت ہے۔ بظاہر ان میں سے بیشتر کو مہارت یا قابلیت کے بجائے ذاتی وفاداری کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر دفاع مارک ایسپر کابینہ میں شامل ہونے سے پہلے اسلحہ ساز کمپنیوں کے لابسٹ تھے، مگر ٹرمپ نے انہیں ذاتی وفاداری کی بنا پر وزیر بنایا تھا، اور اب ان کی جگہ نسبتاً کمزور شخص کرسٹوفر سی ملر کے تعیناتی کا مطلب ہے کہ ٹرمپ اور قیامت کے درمیان آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی ہے۔ اس اقدام سے ہر طرف خوف و ہراس کے بادل چھا گئے ہیں، یہاں تک کہ ریپبلکن کے سینئر رکن مارک روبیو نے کہا کہ ایٹمی خفیہ کوڈز پر مکمل اختیار کے معاملے میں ٹرمپ
ٹرمپ پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک سر پھرا شخص ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ٹرمپ کے میزائل چلانے کی ضد کا متوقع نتیجہ اس کی حکم عدولی کی صورت میں نکلے گا۔ یہ فوجی بغاوت اور آئینی بحران ہی نہیں بلکہ عمومی افراتفری اور امریکی سیاسی نظام کی تباہی کا باعث بھی بنے گا۔ رواں سال کے آغاز میں کلنٹن کے دور میں وزیر دفاع ولیم جے پیری نے دی بٹن نامی ایک کتاب شائع کی جو امریکی ایٹمی ہتھیاروں کی پالیسی اور ضابطۂ اخلاق میں وقتاً فوقتاً کی گئی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ پیری جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا اختیار صدر سے لے کر ماہرین کی فیصلہ ساز کمیٹی کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ روس میں بھی ماہرین کے ہاتھوں میں ایٹمی کوڈز ہیں اور پیوٹن بھی ماہرین کی کونسل کے اتفاق کے بغیر جوہری حملے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ممکن ہے ماضی کے چند رہنماؤں کے طرز عمل نے جوہری کوڈز محض سربراہ مملکت کے حوالے کرنے سے روسیوں کو ہوشیار کیا ہو۔ مثال کے طور پر شراب اور ادویات قلب کے استعمال کی وجہ سے سابق صدر بورس بیلسن اپنے حواس کھو بیٹھے تھے اور اس وقت ٹرمپ کی صورتحال بالکل ایک سر پھرے انسان جیسی ہے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے ایران پر جوہری حملے یا کسی بھی قسم کی وارداتوں پر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ ہر ملک کی سالمیت اور اس کی اہم شخصیت کا قتل قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں ایران کے جوہری سائنسدان کی ہلاکت کو انتہائی افسوسناک فعل قرار دیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ افسوسناک فعل نے خطے میں امن و استحکام کی نازک صورتحال کو مزید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو تمام فریقین کو ہر ممکن تحمل خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوستو، اس وقت ایران نے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے اور صحیح وقت پر بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد خلیج میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے اپنے سفارتخانوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے اگر ٹرمپ نے جوہری حملہ کیا تو اس کا براہ راست اثر پاکستان، چین، ترکی کی آب و ہوا پر بھی ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس وقت روس اور ترکی نے اپنے S-400 میزائل سسٹم ایران کی سرحدوں پر الرٹ کر دیے ہیں اور یہ تمام خفیہ دفاعی کارروائیاں اس وقت بڑی تیزی سے ایران کی حفاظت کے لیے جاری ہیں، کیونکہ نہ تو چین چاہتا ہے کہ امریکہ اسرائیل جیسا لڑاکا ملک ایران پر قابض ہو اور نہ ہی ترکی اور روس، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ یقیناً ایران ہی نہیں بلکہ خطے میں موجود چین کی سپرمیسی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آنے والے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ ایران کی حفاظت کرے اور کسی بھی جوہری حملے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔